سر جنرل پبلک ایٹ لارج کا عدالتوں کو لے کے ایک گلا ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ جو کیسز ہے وہ سالوں سال چلتے رہتے ہیں. دادے کے ٹائم کا کیس ہے، پوتے کے شاید جا کے پوتا اس کا جو ہے وہ رزلٹ سنے. اسی کی طرح اگر ہم دیکھیں عدالتوں میں 3 مہینوں کی ڈیٹس پڑ جاتی ہیں. لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہماری کمپنی میں جیسے کہ افضل خان جدون لا کمپنی میں یہاں پہ جو ڈیٹس ہیں وہ 15 دن کے میکسیمم 1 منتھ تک ہم ڈیٹ لیتے ہیں. تو یہاں پہ کون سے میئرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کریں، اپنے لیڈیکینٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو ان کے جو کیسز ہیں ان کو جلدی کنکلوڈ کیا جائے؟ نہایت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہمارے جسٹس سسٹم کی ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، جس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، وہ یہی ہے جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. اس کی ریزن یہی ہے کہ جب تک لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اب لوگ کیسز اس لیے نہیں کرتے، کسی سے پوچھیں تو یہ محاورہ مشہور ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے یار کون عدالتوں میں خجل خوار ہوتا رہے گا، سالوں سال فیصلے ہی نہیں ہوتے. لیکن اس کے لیے اس میں جہاں پہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے. دیکھیں میں اب یعنی ججز کی تعداد کو جب تک بڑھایا نہیں جائے گا اس وقت تک فیصلے جلدی نہیں ہوں گے. لیکن اب ججز کی تعداد کو بڑھانا میرے بس میں نہیں ہے. لیکن میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے کیسز کو، آپ کا جو سوال تھا کہ ہمارے آفس میں ماشاءاللہ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں اکثریت کیسز کی جو ہے وہ ود ان ٹائم ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. یعنی ہم 3 سے 6 مہینے میں، 1 سال کے اندر میکسیمم ہم کیس کو ڈیسائیڈ کروا لیتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں اپنے کیسز کو. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہم کیس میرٹ پہ لیتے ہیں. جب وکیل نے کیس میرٹ پہ لیا ہوتا ہے تو اس میں ڈیٹ لینے کی کوئی تک نہیں بنتی. پھر وہ کیوں ڈیٹ لے گا اس میں؟ اس کے بعد دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے پارٹی کے ساتھ. جب میرٹ پہ ہوگا تو ہمیں ہیزیٹیشن کوئی نہیں ہوگی کیس میں جانے میں. ہمارا پہلا کرائیٹیریا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میرٹ پہ کیس لیتے ہیں. دوسرا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے جو ریزن بنتی ہے یہاں پہ کلائنٹس کی طرف سے، لوگ فیس پے نہیں کرتے. ایک پبلک سائیکالوجی بن چکی ہے کہ اگر کیس اتنی جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے گا نا تو لوگ کہیں گے یہ تو کام ہی کوئی نہیں تھا. اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ لنگر آن ہوتی رہتی ہیں. ہمارے آفس میں ہم لوگوں نے یہ سسٹم ختم کیا ہوا ہے. ہم یہ کرتے ہیں جی فیس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور کلائنٹ کو بتاتے ہیں یہ ہمارا اسکل ہے کہ ہم اس کو کتنی جلدی ڈیسائیڈ کریں گے. ان کے ساتھ جو فیس ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہمیں فیس کی فکر نہیں رہتی کہ اگر ہمارا کیس جلدی ڈیسائیڈ ہو گیا یا نہ ہوا تو صرف فیس کا کیا ہوگا. اب اس میں یہ جب فیکٹر نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم کیس میں اپنی پروسیڈنگز کرتے ہیں. دیکھیں ایک وکیل کا کیا رول ہے جو آپ نے کہا، ہماری کمپنی کیسے یہ کوشش کرتی ہے، کیا اسٹریٹجی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ملتا ہے. لیکن اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے وکیل کی کیا ڈیوٹی ہے، وکیل کر کیا سکتا ہے. دیکھیں ایک وکیل بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے کیسز میں دوسری سائڈ لنگر آن کر رہی ہوتی ہے کیس کو، لیکن ہم کیس میں ڈیٹ نہیں ہونے دیتے. آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ہری پور میں جو ہمارا کرمنل ٹرائل لگا ہوا تھا وہ 12 دنوں میں، 12 ڈیٹس کی بات نہیں کر رہا میں، 12 دنوں میں وہ ٹرائل کنکلوڈ کروایا ہم لوگوں نے. وہ آپ کو پتہ ہے فارنرز تھے، ان کا کیس تھا، ان کو چھٹی پہ میں نے 20 دن کی بلوایا کہ آپ فار دی فرسٹ ٹائم 20 دن کی چھٹی پہ آئیں. وہاں پہ میں نے ڈائریکشن لی اور وہ 12 دنوں میں کیس ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 9C کا کیس میں نے 1 مہینے 18 دن میں وہ ٹرائل مکمل کروا کے، یعنی چلان بھی اس کے بعد سبمٹ ہوا، 1 مہینے 18 دن میں وہ مکمل کروایا. اس طرح بے شمار کیسز ہمارے فیملی کیسز ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم کرتے ہیں. اب تو اللہ کے فضل سے ہماری گڈ ول اتنی اچھی اس حوالے سے ہو چکی ہے کہ ہم کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور جج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کو اس میں ڈائریکشن کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں آپ آ گئے ہیں تو بس ڈائریکشن ہی ڈائریکشن ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک بحیثیت وکیل آپ کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلا کام بحیثیت وکیل، جب آپ میرٹ پہ کیس لیں گے، فیس کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر کیس میں ڈیٹ لینے کا کوئی جواز نہیں رہتا. اس صورت میں ہم کرتے یہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سپوز فرسٹ سٹیج پہ ہمارے پاس کیس آ گیا، یا کیس ہمارے پاس اگر کافی، یعنی آپ کو پتہ ہے دیگر چیمبر سے کسی سے ہمارے پاس کیس آیا، وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے. ہم آرڈر شیٹ نکلواتے ہیں، آرڈر شیٹ نکلوا کے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے کہ یہ کیس کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم اس کی وہ جو بیڈ ریزنس ہوتی ہے اس کو کل کرتے ہیں سب سے پہلے. اور اس کے بعد ہم کرتے کیا ہیں، ایک وکیل کیا کر سکتا ہے، وکیل دیکھتا ہے کہ یہ میٹر کب تک ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم تو یہ کرتے ہیں کہ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ ایگری کر جاتا ہے جی کہ ٹھیک ہے اب آپ میں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں.
ایون ادروائز جب دوسری سائڈ لنگر آن کر رہی ہوتی ہے تو کورٹ کے پاس بھی آپشن کو ہی نہیں رہتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس فورم ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا فورم میں نے ناک کرنا ہے, تو مجھے ڈائریکشن مل جائے گی. آپ ڈائریکشن سیکھ کریں اس کیس کے لیے. آپ سب سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا سیشن جج بہت اچھا ہے, بہت کوآپریٹو ہے, آپ سیشن جج کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں ارلی ہیئرنگ کی. سیشن جج صاحب اس پہ آرڈر کر دیتے ہیں جی کہ یہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں جو بھی آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ ڈائریکشن جاری کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیشن جج صاحب آپ کے اس کیس پہ ڈائریکشن نہیں دے رہے کسی وجہ سے, یا آپ کو ان کا مزاج پتہ ہے, دوسرا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے MIT کا. MIT ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنا ہے, لیکن MIT کا پروسیجر تھوڑا سا لینتھی ہے. یہاں سے پہلے آپ ایک پٹیشن بھیجیں گے, آپ اپلیکیشن لکھیں گے, اپلیکیشن کے ساتھ اٹیسٹڈ کاپی لگائیں گے پوری فائل کی, وہ اٹیسٹڈ کاپی لگے گی, وہاں پہ جائے گی, اور آپ اسے ریزن دیں گے کہ ارلی ہیئرنگ کا ریزن کیا ہے, ارلی ڈسپوزل کا. جب آپ یہ اپلیکیشن دیں گے, وہاں سے آپ کو ایک لیٹر 15 دن, مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر ایک لیٹر بنا ہوا آ جاتا ہے. وہ کورٹ کے نام پہ لیٹر آ جائے گا, کورٹ میں بھی آئے گا, اس کی کاپی آپ کو بھی ملے گی, کہ جس میں وہ کورٹ کو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ یہ میٹر اس طرح اتنی ٹائم میں ڈیسائیڈ کریں. سپوز یہ بھی کارگر نہیں ہو رہا یا آپ نہیں کرنا چاہتے, تو تیسرا آپشن آپ کے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ریٹ بنتی ہے تو آپ وہ ریٹ لگائیں ہائی کورٹ میں, اپنے متعلقہ ہائی کورٹ میں. جب آپ ریٹ لگائیں گے تو آنریبل ہائی کورٹ آپ کو ڈائریکشن دے دے گا. آپ اسے کہیں جی کہ میں صرف ایک ہی پرپز ہے کہ میں اس کو ڈیسائیڈ کروانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے لا میں ہر ایک کیسز کے حوالے سے جو نیشنل جوڈیشل پالیسی ہے اس کے تحت ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ سول کیس جو ہے وہ 1 سال کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا. اس کے بعد فیملی کیسز میں تو لکھا ہوتا ہے, پہلے کوڈ میں لکھا ہے کہ ودن 6 منتھ ڈیسائیڈ ہوگا. اپیل 90 ڈیز کے اندر ڈیسائیڈ ہوگی, کچھ کیسز میں 30 ڈیز کے اندر ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. جب آپ کو پراپر پروسیجر اور پراپر لا پتہ ہوگا کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے, آپ اپنی پٹیشن جو فائل کریں گے اس پٹیشن میں آپ لکھیں گے یہ سارا کہ جی اس میں لا ہے کہ اتنے ٹائم میں ڈیسائیڈ ہو, تو وہ آپ اس طرح ارلی ہیئرنگ کے لیے آپ ڈائریکشن لے لیتے ہیں. ارلی ڈسپوزل کی ڈائریکشن آ جاتی ہے. اور کوئی کورٹ آپ جائیں گے, ہائی کورٹ تو اسپیشلی جب آپ چلے جاتے ہیں اور آپ ولنگ ہوتے ہیں کام کے لیے, وہ تو اپریشیٹ کرتی ہیں, وہ آپ کو اس پہ ڈائریکشن جاری کر دیتی ہیں. ڈائریکشن وہ دیکھ لیں گے کہ کیسز کس قسم کے ہیں, اس کے مطابق وہ ڈائریکشن دے دیں گے. جب آپ کو یہ ڈائریکشن مل جائے گی تو پھر کورٹ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا. اب کورٹ نے 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر کیسز ڈیسائیڈ کرنے ہیں, تو اب دوسری پارٹی بھی آگے کورٹ کو بلیک میل کر کے کسی وجہ سے ڈیٹ نہیں لے کے جائے گی. اب آپ کی ڈائریکشن فائل کے اوپر آ جائے گی, فائل کے اوپر ٹاپ پہ جج صاحب اپنے کوڈ ورڈز میں وہاں لکھ دیں گے ڈائریکشن کیس ہے. جب آپ کو پتہ ہوگا اس کے بعد آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد ہمارا آفس کیا کرتا ہے, دیکھیں ہم کیس میں ڈپیوٹ کر دیتے ہیں ٹیم, یہ سول کیس ہے, یہ فیملی کیس ہے, یہ کرمنل کیس ہے, یا یہ اسپیسیفک کیس ہے, یہ فلاں ٹیم جائے گی. وہ ٹیم صبح 7:55 میں اس کورٹ میں ہوتی ہے, فرسٹ کال میں اپیئر ہوتی ہے. اب دوسری سائڈ کیا کرتی ہے, میکسیمم وہ یہ کرتی ہے کہ فرسٹ کال میں اپیئر ہوئی اور آگے ایڈجسٹمنٹ لے کے چلے گی. آپ فرسٹ کال میں اپیئر ہوتے ہیں اور اپیئر ہو کے ٹائم فکس کرواتے ہیں کیس میں. سر کیس میں آج یہ پروسیڈنگ ہے, ہماری طرف سے یہ ہو چکی ہے, دوسری طرف سے ہونی ہے. وہ جب ٹائم فکس ہو جاتا ہے, میری مصروفیت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے میں آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں میرا پہلے فرسٹ ٹائم میں وہاں اپیئر ہوتا ہوں, میں نے اس کے بعد آنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہاں پہ, تو میرے مطابق ٹیم میری ٹائم ڈیسائیڈ کروا لیتی ہے, یا اس میں جو روٹین کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ میرے دوست جس ٹیم کے ذمہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اب جب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, سپوز صبح آ کے آپ نے ارلی اس میں فرسٹ کال میں اپیئر ہوئے, فرسٹ کال میں اپیئر ہو کے آپ نے وہاں پہ پراپر جج صاحب کو بتا دیا کہ جی ہمارے بغیر اس میں ڈیٹ نہ دی جائے. جیسے ہمارے کیسز میں ججز کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ڈیٹ نہیں دیتے, وہ بالکل ڈیٹ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں وہ آئیں گے ان کے سامنے ڈیٹ ہوگی. اس کے بعد سپوز 10 بجے کا ٹائم ہوا تو 9:55 میں دوبارہ ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی. اب کسی وجہ سے وہاں پہ جب ہم موجود ہوتے ہیں تو دوسری سائڈ آتی ہے, آ کے وہ ڈیٹ لے نہیں سکتی, اس کو پروسیڈنگز کرنی ہوتی ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا بڑا انجوائے کرتے ہیں ہماری ٹیم, میں بشمول میرے, ہم کیسز کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کیس ہم لوگوں نے کنکلوڈ کرانا ہے. اس کیس میں ہم جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی کوئی بدتمیزی کسی آنریبل جج سے یا سٹاف سے ہم نے نہیں کی. بیٹھ جاتے ہیں, آگے کہتے ہیں سر آج ہم لوگوں نے اس کیس میں یہ پروسیڈنگ کرنی ہے. دیکھیں کوئی بھی کیس 5-6 سے زیادہ ڈیٹس کا ہوتا ہی نہیں. دعویٰ ہوتا ہے, جواب دعویٰ ہوتا ہے, کوئی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پی ڈبلیوز ہوتے ہیں, ڈی ڈبلیوز ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ریکنسلیشن ہوتی ہے کچھ کیسز میں، کچھ میں نہیں ہوتی. سملرلی کرمنل کیسز میں بھی یہی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، چلان آتا ہے، کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد آ کے ایویڈنس کال ہوتی ہے. ایویڈنس پہ جب وہ اس میں پروسیکیوشن اپنے ایویڈنس لاتی ہے، پھر آپ کو 342 کا کہا جاتا ہے، آپ کی کوئی ایویڈنس ہے، آپ اپنی ایویڈنس دیتے ہیں، اور یعنی اس کے بعد کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جو 4 6 8 پیشیوں سے زیادہ کا ہو. کبھی ایک آدھ پیشی میں مجبوری ہو سکتی ہے. ہم جب اپیئر ہوتے ہیں، ہم اپیئر ہو کے اس کورٹ میں دھرنا دیتے ہیں. آپ کو بتایا ہماری جو نو ایڈجرمنٹ پالیسی ہے، ان کیسز میں ہم اس پالیسی میں وہ کیسز اس لسٹ میں لے آتے ہیں کہ اس میں کوئی ایڈجرمنٹ نہیں ہوگی. ہم کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں ججز تو چاہتے ہیں کہ کیس کنکلوڈ ہو، جب لیکن ہوتا ہی ہے کہ کبھی ایک سائڈ نہیں، کبھی دوسری سائڈ نہیں، اس طرح ہوتا ہے. تو ہم جب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ججز صاحبان کہتے ہیں جی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وکیل صاحب سے ڈیٹ لے لیں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کلائنٹ کورٹ کو بلیک میل کر کے ڈیٹ نہیں لے کے جا سکتا، دوسرا کونسل کورٹ کو پریشرائز کر کے ڈیٹ نہیں لے کے جا سکتا. ہم جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جج کو پتہ ہے کہ یہ آ کے سپوز ہم ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں، باقی بھی ٹیمیں ساری جتنی بھی ہوتی ہیں فری ہو کے سارے اس کورٹ میں آ جاتے ہیں. میں جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتا ہوں. جج صاحب بار بار دیکھتے ہیں میری طرف کہ یار ان کا کیس پینڈنگ ہے، ان کا کیس. ہم دیکھیں اپنا کام، ہم اپنا آفس اس کورٹ میں لگا لیتے ہیں، وہاں ہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جج صاحب کو بالکل نہیں کہتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن ان کو بھی دیکھے ہوئے ہمیں جب دیکھتے ہیں تو مخالف وکیل کو کہتے ہیں کہ وکیل صاحب صبح سے بیٹھے ہیں، آپ کریں. ہم اپنے حصے کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، جو اس ڈیٹ پہ ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، ہماری ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے ایک وکیل کو کہ آج میرے کیس میں پروسیڈنگ کیا ہے. تو وہ جاتا ہے، وہ جا کے وہ پراپرلی کیس کو پروسیڈ کرتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ آپ کسی وجہ سے اس وقت کورٹ میں نہیں اویلیبل تھے، دوسرا فریق آیا، اس نے آ کے کورٹ کو، کیونکہ رش آف ورک ہوتا ہے، 150 250 فائلز پڑی ہوتی ہیں، کورٹ کو یا ریڈر سے کسی طرح وہ ڈیٹ لے جاتا ہے. اس کے بعد ہم اپیئر ہوتے ہیں. ابھی آپ ہمارے کیس میں دیکھیں، ڈائریکشن کیس تھا، ڈائریکشن کیس میں آئے اور آگے 1 مہینے کی ڈیٹ لے گئے. اب اس میں کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو لا ایک پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے. میں نے دیکھا جی کہ آگے لڑکے ہمارے لائرز یا وہ آ کے کورٹ کے ساتھ الجھنا، اسٹاف کے ساتھ الجھنا شروع کرتے ہیں. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ایک اپلیکیشن لکھیں، بلکہ یہ اپلیکیشن ہم ابھی اسکرین پہ چلا بھی دیتے ہیں. آپ یہ اپلیکیشن لکھیں، سمپل یہ اپلیکیشن، اس طرح کی اپلیکیشن لکھیں اور اس میں کہیں جی کہ یہ ڈائریکشن کیس ہے یا اس میں ڈیٹ زیادہ ہو گئی ہے، یہ اس کا ارلی ڈسپوزل کا ریزن ہے. سفیشینٹ ریزن اس میں دیں، کورٹ اسی وقت ڈیٹ کو شارٹ کر دے گی. ایک دفعہ جب کورٹ کو بار بار اس پہ کرنا پڑے گا تو آپ کے کیس میں کبھی کورٹ ایڈجرمنٹ نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اس میں پارٹی کو نوٹس ہو جائیں گے، نیکسٹ ڈیٹ پہ پارٹی آ جائے گی، اپیئر ہو جائے گی. اب دوبارہ جج کو پتہ ہوگا کہ اب ہم نے اس کیس میں اگر ڈیٹ لمبی دی نا، یہ دوبارہ اپلیکیشنز دیں گے، دوبارہ آ کے ہمارا دماغ کھائیں گے. اس وجہ سے پھر وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے کیسز میں ڈیٹ ہو. ہمارے کیسز کیوں ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں جلدی؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے نو ایڈجرمنٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیس میرٹ پہ ہے، ہم دوسری پارٹی کو اس میں ڈیٹ نہیں لینے دیتے. دیکھیں ہمارا یہی وجہ، یہ اگر وکیل یہ سمجھنا شروع کر دیں نا ہم لوگ کہ ایک کیس ہم ختم کریں گے تو دوسرے کیس پہ توجہ دیں گے. میں کورٹ کو بھی یہ کہتا ہوں نا، جب ججز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ رش ہے کیسز کی، تو میں ججز کو ریئلائز کرواتا ہوں کہ آپ یہ ہمارے والے کیسز ختم کریں، آپ کی رش کم ہو جائے گی. یا آپ اگر اس ڈیٹ کو اٹھا کے پھر 2 مہینے کی بعد ڈیٹ میں رکھیں گے تو رش ہی پڑنی ہے. آپ کے پاس جو کیسز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کروائیں. پھر ہمارے کیسز میں دیکھیں ہم اپنا پارٹ آف پرفارمنس پلے کرتے ہیں نا جی. وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری، آپ کو پتہ ہے ہماری، آپ ڈرافٹنگ دیکھیں، پوری ججمنٹ لکھ کے دیتے ہیں ہم کورٹ کو. پورا اس میں ہوتا ہے. کورٹ کو ہمارے کیس میں بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے. ہم پورا کراس ایگزامینیشن، ایون ریٹن آرگومنٹ کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری ججمنٹ ہم دیکھتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں. آپ میرے آرگیومنٹ بھی سنیں گے تو ان میں اسپیسیفکلی اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. ہمارے آرگیومنٹس میں آپ کو نظر آتا ہے کسی جگہ کوئی فضول بات نہیں ہوتی. کورٹ سے ریلیونٹ بات کرتے ہیں، کورٹ اپریشیٹ کرتی ہے. دیکھیں ججز کو بھی پتہ ہوتا ہے، عدالتوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا چیمبر کام کرنے والا ہے، کون سا تنگ کرنے والا ہے، کون سا ججمنٹ لینے والا ہے. تو ججز میں ہماری اسی طرح گڈ ول بنے گی جب آپ کھڑے ہوں گے، جج کو پتہ ہوگا آپ کا، تو آپ کی فائل کو جج آپ کی مرضی کے بغیر نہیں چلائے گا. اب اس میں صورتحال جب آتی ہے کہ دوسرا کلائنٹ کرتا ہے آپ کو، وہ دوسرا کونسل آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیں کتنا ایک تنگ کر لے گا کوئی.
لیکن آپ کو جب آپ وہاں پہ اویلیبل ہوں گے، آپ اپنا پارٹ آف پرفارمنس پلے کر رہے ہوں گے، اس ڈیٹ پہ پراپر پروسیڈ کر رہے ہوں گے، جس ڈیٹ میں پراپر پروسیڈنگ ہے اس میں آپ پروسیڈ کر رہے ہوں گے تو کوئی ریزن نہیں. مثال کے طور پہ ایویڈنس کے لیے کیس لگا ہے ہمارا، آپ دیکھیں ہم سے دوسرے وکیل کیوں تنگ رہتے ہیں کہ کراس ایگزامینیشن کے لیے کیس لگا ہے تو جس دن ان کا ان چیف ہوتا ہے اسی دن ہم اکثر کیسز میں کراس ایگزامینیشن کر دیتے ہیں. ہم پراپر تیار کرتے ہیں، یا کوئی ٹیکنیکل کیس ایسا ہے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ان چیف میں کوئی ایسی بات آ جائے گی تو ہم ویری نیکسٹ ڈے کی ڈیٹ رکھواتے ہیں، ان چیف سے کمپیریزن کرتے ہیں اور کر کے کراس کر دیتے ہیں. سملرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کیس میں جس دن دوسرا فریق وہ اپنی کنکلوڈ کرتا ہے، ہم اسی دن اپنے وٹنسز کو ہم وہاں پہ کھڑا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج ان چیف ریکارڈ کریں. دیکھیں میں مختلف گفتگو میں ریزنز بتاتا رہتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں ایک اہم ہوتا ہے کہ ہم جو مسلینیس ٹائپ اپلیکیشن ہوتی ہیں جو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی، ان اپلیکیشنز کو رپلائی کے لیے ہم نہیں رکھتے. جیسے ہم کورٹ کو بتا دیتے ہیں اور کورٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن آگے مثلا سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ریزن لیگل ریزن اور نہ ہو تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ایون کہ سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہو کے کیس آ جانا ہے. میں اس صورت میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں کہ میں کورٹ کو بتا دیتا ہوں سر کہ میری آپ ابھی سے یہاں پہ میری کنسنٹ لکھ لیں کہ ہم اسے کنٹیسٹ نہیں کریں گے. وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج ہی اس کو آپ ڈیسائیڈ کریں، آج ہی ہم اسے کہیں جی کہ یہ آئے اور آگے اپیئر ہو. سملرلی کسی کا رائٹ کوئی کلوز ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی لیگل بار نہیں ہوتا، کہ لیگل بار سے مراد جو ہوتی ہے کہ وہ اگر اپلیکیشن میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے تو ہم وہاں پہ کنسنٹ دے دیتے ہیں. آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات جن میں لنگر آن ہونا ہوتا ہے معاملہ اور لیٹر آن وہ یعنی لیگل ہوتا ہے تو ہم اس میں اپنی پارٹی کی طرف سے کنسنٹ دے دیتے ہیں کہ جی یہ کر لیں تاکہ کسی کا بھی اس سے نقصان نہ ہو. تو اگر ایک وکیل چاہے نا جی وہ اس اسٹریٹجی پہ اگر کام کرے، یقین کریں اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا، اس کی کلائنٹیج میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑا ہے کہ ایک عام لیٹیگنٹ کا ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد بحال ہوگا. اب میں مثال کے طور پہ اپنے پاس لسٹ اکٹھی کرتا رہتا ہوں. اس مہینے میں ہمارے 13-14 کیسز اس مہینے میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. اب یہ 13-14 کیسز اس مہینے میں نہ ڈیسائیڈ ہوں، یہ نیکسٹ ماہ پہ جا کے شفٹ ہو جائیں تو میرا ڈبل ہو جائے گا نا کیس. میں اسی طرح یہ کرتا ہوں جب یہ کیسز ختم ہوتے رہتے ہیں آگے نئے کیسز ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر برڈن نہیں پڑتا. ہم کرتے یہ ہیں کہ جب کیس ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آتا ہے اسی فرسٹ ٹائم میں کیس میں ہم اتنی تیاری کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے پھر اس میں نہیں یہ کرنا پڑتا. تو آئی تھنک کہ اگر کوئی اس طرح کا کرے سلسلہ، اور اس کے بعد جب ہمارا ایک بہت مشہور ہتھیار جو ہے نا جس کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم دھرنا دیتے ہیں کورٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا جن کیسز کو نو ایڈجسٹمنٹ پالیسی میں وہ کیسز آ جاتے ہیں، ان کیسز میں ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب ہماری ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی بندہ اس کورٹ میں موجود نہ ہو. ہم جا کے جب 15-20 اب ماشاءاللہ ہم پہ کرم ہے اللہ کا کہ ہم 15-20-30 لوگ جا کے کورٹ میں کورٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، کورٹ اپنی ورکنگ کرتا رہتا ہے. ایک کارنر میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہاں اپنا آفس لگا لیتے ہیں، وہاں ہی ڈرافٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہی ہم اپنی ایویڈنس یا فائلز تیار کر رہے ہوتے ہیں. ججز کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں، ان سے ہم جان چھڑائیں گے یہاں تو کام آگے ہوگا. تو ججز پھر اس وجہ سے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. تو جب آپ اپنا پارٹ آف پرفارمنس پلے کرتے ہیں تو آپ کوئی ریزن نہیں رہتی ایڈجسٹمنٹ کی. اس لیے میری آپ لوگوں سے ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ خدا را ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں اور یقین کریں کہ لوگوں کا اعتماد بحال کریں اس جوڈیشل سسٹم سے. دیکھیں ہم پورے سسٹم کو سیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہمارے پاس آئے نا وہ یہ کہے کہ نہیں یار یہ سسٹم اتنا برا نہیں ہے. وہ کم سے کم ہم سے اٹھ کے جائے تو کلائنٹ یہ نہ کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ نہ کہے کہ میں نے بچوں کو وکیل نہیں بنانا، بلکہ یہاں سے جب جائے تو کہے کہ یار کاش میرا بھی کوئی ایک آدھ بیٹا ایک آدھ بیٹی اس پروفیشن میں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ان کو اتنی رسپیکٹ دیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں دے گا، آپ کے کام میں اتنی برکتیں دے گا کہ آپ کی سوچ ہے. تو اس طرح سے ہم یہ اگر اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں تو یہ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر کے ہم نو ایڈجسٹمنٹ پالیسی کے تحت اور اپنی اس اسٹریٹجیز کے ذریعے ڈائریکشن لے کے ہم اپنے کیسز کو جلدی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو.